ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال باع کا قاعدہ، قال باع کا جو واو یا متحرک ہو اور اس کا ما قبل مفتوح ہو اس کو الف سے بدلنا ضروری ہے، جیسے قول سے قال، بیع سے۔ اس قاعدے کی چند شرطیں ہیں۔ چند کیا ہیں؟ نمبر 1، اس واو اور یا کی حرکت اصلی ہو، عارضی نہ ہو۔ لہذا توامن، کیا توامن جو اصل میں تو امن تھا، تو جیلن جو اصل میں جیلن تھا، ان میں مذکورہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ توامن کو تامن نہیں پڑھ سکتے۔ بات آئی سمجھ میں؟ نمبر 2، وہ واو اور یا فا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، فا کلمے کے مقابلے میں، لہذا توعد اور تیسر میں مذکورہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ نمبر 2، یہ فوٹو کاپی کرا لو نا، ایک صفحہ ہے، یہ کرا لو فوٹو کاپی۔ ہاں بات آ گئی تو وقفے میں کوئی قربانی دے دو، کروا کے آئے سارے جو ہے۔ جی نمبر 3، وہ واو اور یا لفیف مقرون کے عین کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے حییہ، کیا، اور اس طرح قویہ، ان میں مذکورہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ نمبر 4، وہ واو اور یا اگر عین کلمے کے مقابلے میں ہو تو ان کا ما بعد متحرک ہو، ساکن نہ ہو، لہذا بیان، طویل، غیور میں مذکورہ قاعدہ جاری نہیں ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟ نمبر 5، وہ واو اور یا اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہو تو ان کے بعد الف یا مشدد اور نون تاکید نہ ہو، لہذا دعوا میں یہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ بات آئی سمجھ میں؟ دعوا ہوتا ہے نا، اور اس طرح عصواتن، عصواتن، علویٌ، ٹھیک ہے، یا مشدد ہے نا واو کے بعد، اس میں بھی قانون جاری نہیں ہوگا۔ اخشین، اب کیا ہے؟ نون تاکید ثقیلہ ہے یا کے بعد، تو اس میں بھی یہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ اخشین، اس میں نون خفیفہ ہے، ان سب صورتوں میں مذکورہ قاعدہ جاری۔ نمبر 6، وہ واو اور یا فعلان یا فعلا کے عین کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، لہذا جولان، کیا، جولان اور حیدا میں مذکورہ قاعدہ جاری۔ نمبر 7، وہ واو اور یا اجوف کے ایسے کلمے میں نہ ہو جس میں رنگ اور عیب کا معنی ہو، جیسے عابر، کانا ہونا، سیدہ، ٹیڑھی گردن والا ہونا، ٹیڑھی، ان میں مذکورہ قاعدہ جاری، ٹھیک ہے؟ وہ واو اجوف کے ایسے باب افتعال میں نہ ہو جس میں مشارکت کا معنی ہو، جیسے اشتورو، باہم مشورہ کیا۔ اب اشتور کیا ہے؟ اشتارو نہیں کہیں گے، اب کیا کہیں گے؟ اشتور میں مذکورہ قاعدہ جاری۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ آپ کو یاد صرف اتنا کرنا ہے، وہ واو اور یا جو متحرک ہو، ما قبل اس کا مفتوح ہو، اس کو الف سے بدلنا ضروری ہے۔ بس یہ شرائط تھوڑی ذہن میں رکھ لو، کیونکہ آگے جو ہے وہ جب باب پڑھیں گے نا تو یہ اعتراض ہوتا ہے، تثنیہ میں یہ قانون جاری کیوں نہیں ہوا، یا نون تاکید آگے ہے تو یہ قانون جاری کیوں نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ شرائط آپ ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ کا ذہن اس وقت پہ پریشان ہے نہ ہو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سمجھے؟ ہاں۔ اس کے بعد اجتماع ساکنین کا قاعدہ، اس کے شرائط اہم ہیں۔ اس کی شرائط کیا ہیں؟
یہ بھی کہا ہے. ٹھیک ہے. قانون کیا ہے؟ جب دو ساکن ایک ساتھ آئیں تو اسے اجتماع ساکنین کہتے ہیں اور اس کی چند صورتیں ہیں. پہلا ساکن مدہ یا یائے تصغیر ہو. پہلا ساکن مدہ سمجھتے ہو؟ الف ما قبل مفتوح، واو ما قبل مضموم، یا ما قبل مکسور. بات آئی؟ یا یائے تصغیر ہو، یا یائے. دوسرا ساکن مدغم ہو. کیا ہو؟ کیونکہ جو مدغم لفظ ہوتا ہے اس میں ایک متحرک اور ایک پہلے والا ساکن ہوتا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو دونوں ساکن ایک کلمے میں ہوں، اس صورت میں دونوں ساکنوں کو اپنی حالت پر باقی رکھتے ہیں. تو دونوں ساکنوں کو اپنی حالت پر ہے، جیسے غالین. اب حمزہ کیا ہے؟ مدہ ہے نا. اس کے بعد کیا ہے؟ مشدد ہے، ساکن دوسرا ہے نا. ٹھیک ہے، لام. لیکن کیا ہے؟ اس کو حذف نہیں کیا، باقی برقرار رکھا. اس طرح کیا؟ خویصہ. تو اب یہ کیا ہے؟ یائے تصغیر کے بعد مدغم لفظ ہے اسی کلمے میں، تو ایسے ساکن کو حذف گرائیں گے بھی نہیں اور کچھ اس کی حرکت بھی تبدیل نہیں کریں گے. بات سمجھ رہے؟ نمبر 2، پہلا ساکن مدہ ہو. کیا ہو؟ یعنی الف ما قبل مفتوح، یا ما قبل مکسور اور واو ما قبل مضموم. اور دوسرا ساکن مدغم نہ ہو. مدغم ہے، اس صورت میں پہلے ساکن کو حذف کرتے ہیں. اس صورت میں پہلے ساکن کو، جیسے قالن سے قلن، قالن سے قال قالا قالو قالت قالتا. قالن تھا نا، پھر قلن ہوا، پھر قلن ہوا، آگے وہ قاعدہ آ رہا ہے. بات آئی سمجھے؟ تو قالن سے قلن، سمجھے؟ تو اجتماع ساکنین میں حذف کرنے کی پہلی صورت کیا ہوئی کہ پہلا ساکن مدہ ہو اور دوسرا ساکن غیر مدغم ہو اور اسی کلمے میں ہو، اور اسی پہلی صورت. دوسری صورت پہلا ساکن مدہ ہو، دوسرا ساکن مدغم ہو اور دونوں ساکن ایک کلمے میں نہ ہو بلکہ وہ مدغم والا دوسرے کلمے میں ہو. تو اس صورت میں پہلے ساکن کو حذف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے لیدعون، لیدعون اصل میں تو یہی تھا نا. وہ تو بعد میں بنتا ہے نا، واو گرتا ہے، واو تو بعد میں گرتا ہے نا. تو اب کیا ہوا؟ واو ساکن ہے تو کیا ہو جائے گا؟ لیدعون. کیا ہو گیا؟ لیدعون. بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ نمبر 4، پہلا ساکن واو جمع. کیا ہو؟ پہلے تھا مطلق مدہ، اب اس میں کیا ہو؟ جمع والی واو. غیر مدہ. کیا؟ کیونکہ واو جمع غیر مدہ ہوتی ہے نا. ضربہ ضربہ، دعا دعوا دعو. کیا ہو گیا نا؟ غیر مدہ. پہلا ساکن واو جمع غیر مدہ یا میم جمع ہو. میم جمع مانا جائے کہ کم کے آخر میں میم آتی ہے. کم ضمیر ہے نا جمع کی، اس کو میم جمع کہتے ہیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اس صورت میں پہلے ساکن کو ضمہ دیتے ہیں. اس صورت میں پہلے ساکن کو ضمہ دیتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ساکن واو جمع کا ہو، اگر اس کو حذف کریں گے تو جمع کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن ہو گیا غیر مدہ. ٹھیک ہے. مدہ ہوگا تو اس کا ضمہ دلالت کرتا ہے. جب مدہ ہوگا تو اس کا ضمہ دلالت کرتا ہے جمع ہونے پر. جیسے آپ نے اوپر مثال پڑھی لیدعون سے لیدعن. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں. تو مجہول کہ میں یہ قاعدہ جاری ہوگا جب کہ کیا ہے؟ مدہ نہیں ہوتا. دیکھو آگے، جیسے لتدعون. بات آ رہی سمجھ میں؟ سے لتدعون. کیا؟ لتدعون.
اس طرح باتخاذکم العجلہ، اصل میں کم العجلہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے، میم جمع ہے اور دوسرا ساکن، میم جمع ہے نا، تو اس صورت میں پہلے ساکن کو ضمہ دے دیا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں۔ نمبر 5، ان مذکورہ صورتوں کے علاوہ باقی صورتوں میں پہلے ساکن کو کسرہ دیتے ہیں، جیسے لتدعین قل الحق، آئی بات سمجھ میں؟ لتدعین تھا نا، لتدعین تھا نا، لتدعین تھا نا، بات سمجھ رہے ہو؟ پھر یا کسرہ دے دیا، کیا ہو گیا؟ لتدعین، بات آ گئی سمجھ میں؟ اب یہ بات ذہن میں رکھو کہ حذف کب ہوتا ہے؟ پہلا ساکن حذف کب ہوتا ہے؟ جب دو ساکن ہوں، پہلا مدہ ہو، پہلا کیا ہو، اور دوسرا ساکن مدغم ہو اور دونوں ایک کلمے میں نہ ہوں گے تو حذف نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی زیر زبر بدلے گی۔ بات آگئی سمجھ میں؟ اور دوسری صورت کیا ہے کہ پہلا ساکن مدہ ہو، دوسرا ساکن پہلا ساکن کہاں گیا، پہلا ساکن مدہ ہو، دوسرا ساکن مدغم نہ ہو، اس صورت میں پہلے ساکن کو حذف کرتے ہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ مدغم نہ ہو تو اسی کلمے میں ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر اسی کلمے میں ہو یا کسی اور کلمے میں ہو اس صورت میں، اور اگر مدغم ہو تو اسی کلمے میں دوسرے کلمے میں ہونا ضروری ہے، دوسرے کلمے میں ہونا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بات سمجھے؟ ہاں، یہ اجتماع ساکنین کا قانون، اس کو یاد کرو، اس کو کیا کرو، حال با کا قانون صرف تھوڑا سا یاد کرنا، اجتماع ساکنین کے شرائط بھی یاد کرنے ہیں۔ چلو جلدی کرو، شاباش شاباش۔